عزیزان ملت اسلامیہ، برادران اسلام، معزز حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ وقال سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے دل لگا کر انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور سید عالم جان عالم فخر بنی آدم امام الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین خاتم الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش فرما دیں۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی بھی میں اچھا نہیں ہوا، سیٹ نہیں ہو پایا ہے، میرے کانوں میں میری ہی آواز نہیں آ رہی ہے، یا تو میں بغیر مائک کے بولوں ایسے ہی، مائک صاف نہیں ہوگا تو مائک کے ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ مائک ہوتا ہی اس لیے ہے کہ بولنے والے کو اچھا لگے اور سننے والوں کو مزہ آئے، یہاں وہ دماغ ہمارا ادھر ہی جا رہا مائک کی جانب۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لگتا ہے ڈی جے والا مائک ہے، یہ دھم دھم کی آواز آ رہی ہے، دھم دھم کی آواز نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے محبوب سبحانی کا مائک اتنا شاندار ہے کہ ہم کو کچھ نہ کچھ کرنا نہیں پڑتا، کبھی ٹوکنا نہیں، کبھی اتفاق میں خراب بھلے ہو جائے، میرے منہ سے آواز نکلتی ہے، بعد میں کانوں میں آواز پہلے آ جاتی ہے۔ یہاں دیکھیے کیسے بولوں میں ایسے میں۔ انتظام و انسلام کرنے والوں کو ساری چیزیں پہلے سیٹ کر کے رکھنی چاہیے۔ اب ٹائم بلا وجہ ویسٹ ہو رہا ہے۔ میرے بیان کا ٹائم تھا 9:30 سے 9:45 تک، اور 10:05 میں بیٹھا ہوں، پھر 10 منٹ سے یہ مائک کا ماشاءاللہ یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ نہ صحیح ہو تو میں بغیر مائک کے بیان کروں۔ پھر سے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزانی گرامی قدر، اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ ماہ ربیع النور شریف میں آج کی اس مبارک شب میں ہم کو یہاں بیٹھ کر
اللہ عز و جل کا ذکر کرنے اور اس کے حبیب حضور رحمت عالم جان عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، جس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی حمد بیان کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں محض اپنے فضل و کرم سے یہ عظیم شرف عطا فرمایا۔ اس سال 1500 سالہ جشن میلاد مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پورے عالم اسلام میں پوری آب و تاب کے ساتھ جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ عروس البلاد ممبئی کی سرزمین پر چونکہ انتہائی بیدار مغز جمع دل مسلمان رہتے ہیں، تو یہاں ہمیں اس اہتمام کی کچھ زیادہ ہی جلوے نظر آ رہے ہیں۔ دیگر شہروں میں ممبئی کو دیکھ کر رنگ آ رہا ہے، مگر وہاں وہ باتیں نہیں جو باتیں ممبئی کی سرزمین پر ہیں۔ الحمدللہ آج ہم یہاں بیٹھ کر مکین گنبد خضرا اپنے آقا و مولا حضور تاجدار عرب و عجم مالک رقاب امم امام الانبیاء والمرسلین تاجدار کائنات محسن کائنات رحمت ذو جہاں صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کے گجرے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ عز و جل اس محفل پاک کو ہم سب کی بخشش کا، ہمارے ماں باپ کی، اساتذہ کی، بڑوں کی، چھوٹوں کی، سب کی بخشش کا، نجات کا ذریعہ بنائے، اور تا دم حیات اللہ عز و جل ہم سب کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت میں جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آغاز کلام سے قبل چونکہ یہ محفل پاک مجدد دین و ملت شیخ الاسلام والمسلمین سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی جانب بھی منسوب ہے، اس لیے حصول برکت کے لیے ہم اپنے امام کی ہدایت بخشش سے چند اشعار پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں اپنی آقا و مولا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ عقیدت کا شعر ہے، محبت کا شعر ہے، اور عقیدے کا شعر بھی ہے۔ نہ جانے کتنی احادیث کریمہ کا نچوڑ اس ایک شعر کے اندر ہمارے امام نے بیان فرمایا۔ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے دجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ جان دے کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ ہمارے امام مزید فرماتے ہیں، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ لوگ آئے مسکراتے ہم مسیروں کی طرف، لوگ آئے مسکراتے ہم مسیروں کی طرف، خرمن عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے،
آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. درود پاک پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم. بحمد اللہ تعالی ہم مسلمان ہیں. اللہ کریم نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو مسلمان اور صاحب ایمان بنایا ہے. اس پر ہم اللہ کا جس قدر شکر ادا کریں کم ہے. اور صحیح معنوں میں اگر ہم سے سوال کیا جائے یا آپ سے سوال کیا جائے یا کسی بھی بندے مومن سے سوال ہو کہ آپ کے پاس سب سے عظیم نعمت کیا ہے، تو ایک بندہ مومن کا ایمانی جواب یہی ہوگا کہ ہمارے سینے میں ایمان کے جو شمع روشن ہے یہی اللہ کے سب سے عظیم نعمت ہے. حضور رحمت عالم جان عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے قلبی تعلق قائم کر لینا، ایمانی تعلق قائم کر لینا ہی ایمان کہلاتا ہے. یہ تعلق جتنا مضبوط ہوتا ہے ایمان اتنا ہی باکمال ہوتا ہے، اتنا ہی مستحکم ہوتا ہے، اتنا ہی باقوت ہوتا ہے. اور یہ تعلق جس قدر کمزور ہوتا ہے ایمان اتنا ہی کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. اور اگر کسی کا تعلق حضور رحمت عالم جان عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کٹ جائے تو اس کے ایمان کی شمع اسی لمحے گل ہو جاتی ہے. اور یہ ساری باتیں ایسی منصوص حقیقتیں ہیں جن کا کوئی بھی باشعور مومن انکار نہیں کر سکتا. ہم سب عاشق رسول ہیں، محب رسول ہیں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور الفت کا دعویٰ کرتے ہیں. محبت رسول کے بہت سے تقاضوں میں سے ایک اہم ترین تقاضا یہ ہے کہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کے اوصاف و کمالات کا اعتراف کرے. ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم واقعی اپنی محبت کے دعوے میں سچے ہیں، ویسے تو بہت سے دعویٰ کرنے والے مل جائیں گے آپ کو گلی کوچوں میں، داڑھی ٹوپی والے بھی دعویٰ کرنے والے مل جائیں گے، مگر دعویٰ کرنے سے بات نہیں بنتی جب تک دعوے کی مضبوط دلیل نہ موجود ہو. رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سچی محبت کرنے کا ایک معنی و مفہوم یہ ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے جو اوصاف و کمالات، محاسن و مفاخر، معجزات و تصرفات اور دیگر خوبیاں عطا فرمائی، ان تمام خوبیوں کو تہہ دل سے تسلیم کر لینا، ان کا اعتراف کرنا. ان خوبیوں کو بیان کرنے میں، ان اوصاف و کمالات کو بیان کرنے میں اگر کوئی انسان کنجوسی سے کام لیتا ہے، بخیلی سے کام لیتا ہے، چھپانے کی کوشش کرتا ہے یا قصداً جان بوجھ کر ان احادیث کریمہ کو نظر انداز کرتا ہے جن میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمت و شان بیان کی گئی ہے، یا جان بوجھ کر نمازوں میں دوران قرات یا دیگر محافل میں تلاوت کے دوران ان آیات کریمہ کو جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے جن میں اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کی عظمتیں، شانیں، رفعتیں اور کمالات کو بیان فرمایا ہے. تو ایسا بندہ مومن در حقیقت بندے مومن ہی نہیں ہے. اس کے ایمان میں کجی ہے، اس کے ایمان میں کمزوری ہے، اس کے ایمان میں ضعف ہے. اسی لیے ہم اہل سنت والجماعت جن کو ہمارے یہاں دیار ہند میں ٹناٹن سنی صحیح العقیدہ مسلمان کہا جاتا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند مسلمان کہا جاتا ہے، ہم ڈنکے کی چوٹ پر دلائل و براہین کے ساتھ اپنے آقا و مولا حضور تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، کمالات، اوصاف اور اللہ عز و جل نے ان کو جو کچھ عطا فرمایا ہم شرعی حدود میں معتبر روایت کی روشنی میں ان کو بیان کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں. یہ ہمارے جلسوں کا طرہ امتیاز ہے. ورنہ آپ سیرت نبی کے نام پر منعقد ہونے والے وہابیوں کے اور دیوبندیوں کے جلسوں میں چلے جائیں، سیرت کا ذکر تو کرتے ہیں مگر آقا کریم کے حسن و جمال کو نہیں بیان کرتے، ان کے معجزات، ان کے تصرفات کو نہیں بیان کرتے ہیں. اللہ عز و جل نے رسول اکرم کی آنکھوں میں کیا قوت رکھی تھی. اللہ عز و جل نے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کس شان کی قوت باصرہ یعنی دیکھنے کی قوت، کس شان کی قوت سامعہ یعنی سننے کی قوت، کس شان کی
قوت لامسہ چھونے کی قوت اور دیگر مزید قوت اللہ نے عطا فرمائی. آپ وہابیوں اور دیوبندیوں اور اس جیسے تمام لوگوں کے جلسوں میں جا کر اگر بیانات سنیں گے تو وہ ساری چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی. وہ قصداً کتراتے ہیں بیان کرتے ہوئے، رسول پاک کی مکی زندگی کو بیان کریں گے، مدنی زندگی کو بیان کریں گے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا گفتار کیا تھا، کردار کیا تھا، اس کو تو بیان کرتے ہیں. مگر جہاں حضور رحمت عالم کے وہ کمالات بیان کرنے کی باتیں آتی ہیں جو کمالات آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیگر نبیوں سے رسولوں سے ممتاز کر دیتے ہیں، تو پھر ان کے اندر بخیلی کے جلوے نظر آتے ہیں، بلکہ بخیلی کی تاریکی نظر آتی ہے. الحمدللہ عز و جل ہمارے یہاں اہل سنت والجماعت کے امتیازات ہیں. ابھی جشن میلاد مصطفیٰ کے مسلسل پروگرام ہو رہے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں گلی کوچوں میں، علاقوں میں، خطوں میں، محلوں میں لوگ اپنے مکانات میں بھی، مساجد میں بھی، جہاں دھاندلی کرنے والی کمیٹی نہیں ہے وہاں بھی الحمدللہ اس قسم کے بیانات ہو رہے ہیں اور اس قسم کی محفلیں سجائی جا رہی ہیں اور تسلسل کے ساتھ عنوانات پر ہمارے علماء بیانات کر رہے ہیں. آج ہم رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شان اختیار کے حوالے سے چند باتیں عرض کریں گے. یہ تو ہم سب کو پتا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تمام نبیوں کے امام، تمام نبیوں کے مقتدا اور تمام نبیوں کے رسول و پیغمبر ہیں. جس طرح ہم رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے امتی ہیں، اسی طرح تقدیراً تمام انبیاء کرام حضور رحمت عالم جان عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے امتی ہیں. ہر نبی نے یہ چاہا کہ رسول اکرم کی امت میں ان کو پیدا ہونے کا شرف ملے، مگر خاتم النبیین ہونا حضور کے مقدر میں تھا. اللہ نے ازل ہی میں خاتم النبیین ہونا رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مقدر میں لکھ دیا تھا. اس لیے ایک حدیث پاک میں آیا، علی شیر خدا مولا کائنات روایت کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے جس نبی کو بھی دنیا میں بھیجا ہے اس نبی سے 3 وعدے لیے ہیں کہ اگر تمہارے زمانے میں میرے محبوب محمد مصطفیٰ آ جائیں، ان کی بعثت ہو جائے تو تم ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی نصرت و حمایت کرو گے اور اپنے ماننے والوں کو بھی کہو گے کہ محمد مصطفیٰ کریم کی نصرت کریں، حمایت کریں، مدد کریں، ان پر ایمان لائیں. علی شیر خدا مولا کائنات کی اس روایت کو امام طبری نے روایت کیا ہے، دیگر مفسرین نے، محدثین نے بھی اس کو لیا ہے. اس حدیث پاک سے واضح ہوتا ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم تمام نبیوں کے امام ہیں اور تمام انبیاء کرام حضور کی امت میں داخل ہیں. اس لیے ہمارے امام نے بہت پیاری نعت لکھی ہے اور فرمایا ہے، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا مجدہ دیجیے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. اب اگلے سٹیپ پر آتے ہیں. رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے مخلوق میں سب سے اونچا منصب عطا فرمایا اور ہمیں پتا ہے کہ منصب جتنا عظیم ہوتا ہے اتنے زیادہ اختیارات نصیب ہوتے ہیں. دنیا کے معاملات میں دیکھ لیں، انسان جس شعبے میں ہو، جس میدان میں ہو، اس شعبے اور میدان میں اس کو جتنا بڑا منصب ملتا ہے اتنے زیادہ اختیارات ہوتے ہیں. یہ ممکن ہی نہیں کہ کسی کا منصب بڑا ہو، اختیار اس کے پاس نہ ہو، وہ مجبور ہو، بے بس ہو، بے کس ہو، اس کے پاس کوئی طاقت اور قوت نہ ہو، کٹ پتلی سرکار ہو. ایسا ممکن نہیں. منصب اگر واقعی کسی کو ملا ہے تو جتنا عظیم منصب ہوگا اتنے ہی زیادہ اختیارات اس کو نصیب ہوتے ہیں. اب اللہ عز و جل نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو چونکہ سب سے اونچا منصب عطا فرمایا، سب سے عظیم منصب عطا فرمایا ہے، لہذا اللہ نے اپنے محبوب کو سب سے زیادہ اختیارات سے بھی نوازا ہے. جتنے اختیارات دیگر انبیاء کرام کو نصیب ہوئے تھے، وہ سارے اختیارات، وہ سارے کمالات، وہ ساری خوبیاں، سارے معجزات بھی اللہ نے حضور کو عطا فرمائے اور حضور رحمت عالم جان عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مزید ایسے اختیارات عطا فرمائے ہیں جو نہ حضرت ابراہیم کے حصے میں آئے، نہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے حصے میں آئے، نہ حضرت روح عیسیٰ روح اللہ کے حصے میں آئے، جو نہ کبھی کسی کے حصے میں آئے ہیں، قیامت تک کسی انسان کے حصے میں آ بھی نہیں سکتے ہیں. ایسے کمالات، ایسے معجزات، ایسی عظمتیں، ایسی شانیں، ایسے مقدس مقامات اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عطا فرمائی ہے. اس سلسلے میں اگر گفتگو کی جائے تو گھنٹوں کیا، مہینوں کیا، سالہ سال گفتگو ہو سکتی ہے. ہم حصول برکت کے لیے یہاں چند باتیں کرنے جا رہے ہیں.
بخاری کے اندر روایت موجود ہے، دیگر کتب احادیث کے اندر روایت موجود ہے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اور یہ بات یاد رکھیے گا، یہ کوئی تکبر کی بات نہیں ہے، حضور نے اپنا منصب بیان فرمایا ہے، یہ بھی حضور کا منصب تھا کہ حضور اپنا منصب بیان فرمائے۔ کوئی انسان کسی مقام کسی منصب پر اس کے ماتحت لوگ ہوں تو ظاہر سی بات ہے اگر وہ شخص اپنا منصب نہ بیان کرے تو پھر اس کے ماتحت جو لوگ ہیں ان کو کیسے معلوم پڑے گا کہ ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، ان کی شان کیا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، حضور اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، جو کچھ کہتے ہیں فرمان الہی ہوتا ہے، وحی الہی کے مطابق حضور فرماتے ہیں۔ تو اللہ نے گویا کہ اپنے محبوب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے فرمایا، محبوب آپ اپنی غلاموں کے سامنے اپنا منصب بیان فرمائیں، اپنا اقتدار بیان فرمائیں، اپنا پاور بیان فرمائیں، اپنی قوتوں کا تذکرہ فرمائیں، تاکہ آپ کے غلام، آپ کے صحابہ اور قیامت تک آنے والے تمام امتی جان جائیں کہ اللہ نے آپ کو کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ اس لیے حضور نے ایک دو مقام پر بارہا صحابہ کرام کی مجمع میں، ان کی محفلوں میں انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا مقام بیان فرمایا، اپنا منصب بیان فرمایا ہے۔ حضور رحمت عالم جان عالم منصب بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، واللہ انی لانظر الی حوض الان، بخدا یقیناً بلا شک و ریب میں ابھی اسی وقت اپنے حوض کوثر کا مشاہدہ فرما رہا ہوں۔ حوض کوثر قیامت کے دن رسول اللہ کو ملنے والا ایک حوض ہے جس کی بڑی عظمتیں، بڑی شانیں کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، میری نگاہوں کو اللہ نے وہ کمال عطا فرمایا ہے کہ میں اس روئے زمین کے اندر موجود ہو کر اس روئے زمین کو منور کر رہا ہوں اور اسی روئے زمین سے اپنے حوض کوثر کا مشاہدہ فرما رہا ہوں۔ اور آگے فرماتے ہیں، واللہ انی اعطیت مفاتیح خزائن الارض، حضور نے فرمایا کہ اللہ نے زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں مجھے عطا فرما دی ہیں، زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں اللہ نے میرے ہاتھوں میں رکھی ہیں۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہہ کر چلے گئے کہ رسول اللہ تو بے بس تھے معاذ اللہ؟ کہاں ہیں وہ بدبخت لوگ جنہوں نے اس قسم کی بکواسیں کی کہ معاذ اللہ نقل کفر نباشت، یہاں تک لکھ مارا کہ جس کا نام محمد یا علی وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے۔ حضور فرمان بخاری کے اندر روایت موجود ہے، دیگر کتب احادیث کے اندر روایت موجود ہے، مشکات المصابیح کے اندر روایت موجود ہے کہ اللہ عز و جل نے زمین کے ایک دو خزانے کی کنجی نہیں بلکہ زمین کے اوپر اللہ نے جتنے خزانے پیدا فرمائے ہیں، جتنے خزانے نازل فرمائے ہیں، ان کی ایک دو کنجیاں نہیں، اللہ نے ساری کنجیاں ہمیں عطا فرما دی ہیں۔ کنجی کس کے پاس ہوتی ہے؟ کنجی مالک و مختار کے پاس ہوتی ہے۔ جس کے پاس کنجی ہوتی ہے وہ یا تو خازن ہوتا ہے، خزانچی ہوتا ہے، نگراں ہوتا ہے، تقسیم کرنے والا ہوتا ہے، یا پھر وہ مالک و مختار ہوتا ہے۔ یہاں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی شان اختیار کو بیان فرمایا ہے، شان تصرف کو بیان فرمایا ہے، اور یہاں مطلقاً فرمایا، یہ نہیں کہا کہ خزانہ صرف درہم و دنانیر نہیں ہے، خزانہ صرف نوٹ نہیں ہے، خزانہ صرف غلہ نہیں ہے۔ پیغمبر اعظم فرماتے ہر قسم کے خزانوں کی تمام چابیاں ہمارے پاس ہیں۔ علم و حکمت بھی خزانہ ہے، داد و دہش بھی خزانہ ہے، جود و سخاوت بھی خزانہ ہے، شجاعت و بہادری بھی خزانہ ہے، ہمت و جرأت بھی خزانہ ہے، دولت و سرمایہ بھی خزانہ ہے۔ خزانے کی بہت سی قسمیں ہیں، صحت و توانائی بھی خزانہ ہے، قوت باصرہ ہو، قوت سامعہ ہو، قوت ذائقہ، قوت لامسہ، یہ جتنے بھی اللہ نے انسان کے اندر ظاہری اور باطنی قوتیں عطا فرمائی ہیں یہ بھی خزانہ ہے۔ اور پیغمبر اعظم فرماتے ہیں کہ اللہ نے سارے خزانوں کی کنجیاں مجھے عطا فرما دی ہیں۔ یہ کسی نبی نے نہیں کہا، کسی پیغمبر نے نہیں کہا ہے۔ آپ حدیث کی کتابیں دیکھ لیں، نہ یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا، حالانکہ اللہ نے ان کو بہت اونچی شان عطا فرمائی تھی، نہ یہ حضرت عیسیٰ روح اللہ نے فرمایا، حالانکہ اللہ نے ان کو بہت اونچی شان عطا فرمائی تھی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جن کا مقام حضور رحمت عالم جان عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد تمام نبیوں میں جن کا سب سے اونچا مقام حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، بے شمار شانیں ہیں، مگر ان کے بارے میں بھی ہمارے امام نے کہہ دیا احادیث کریمہ کا نچوڑ بیان کرتے ہوئے، وہ جہنم میں گیا جو ان سے
से मुस्तगनी हुआ, यानी जो रसूलुल्लाह से बेनियाज हो जाए, रसूलुल्लाह से बेताल्लुक हो जाए, उसका ठिकाना फकत जहन्नम है। हुजूर की शान तो ये है कि है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। नबियों और रसूलों में रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम के बाद जिनका सबसे ऊंचा मकाम है हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम, वो भी क़यामत के दिन पैगम्बर आज़म के मोहताज नजर आएंगे, पैगम्बर आज़म की शान बयान करते हुए नजर आएंगे। तो हुजूर रहमत आलम जाने आलम ने फरमाया बाकी किसी नबी ने और किसी रसूल ने इस किस्म की बातें नहीं की हैं। इसका मतलब ये है कि ये शान अगर किसी के हिस्से में आई है तो हम सब क्या था, हुजूर रहमत आलम जाने आलम की ज़ात गिरामी या रसूलुल्लाह मरहबा ठीक है, अब नारा हो गया। अब सुनिए आप, मैं ज्यादा नारों का कायल नहीं हूँ, सुकून से सुनिए। नारा हुसूल बरकत के लिए हो गया, मगर नारे से टाइम कम हो जाता है। अगर 1 घंटा बयान किसी का हो, आप 10 मिनट 15 मिनट नारे लगाते रहें तो गोया कि 15 मिनट बयान उसका ज़ाय हो गया है। इसलिए मैं चंद हदीसें लेकर आया हूँ, समाअत करते चलें खामोशी के साथ, इत्मीनान के साथ। हाँ, अगर आप पर वज़ तारी हो जाए, कैफियत बेखुदी की कैफियत तारी हो जाए, फिर आप मुस्तस्ना नारा लगा सकते हैं। अब दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुदी वल करम मनबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। हुजूर रहमत आलम जाने आलम सिर्फ बातें नहीं की, हुजूर ने अल्लाह के फरमान के मुताबिक अपनी इख्तियार का ऐलान फरमाया और अता भी फरमाया है। उस पर बुखारी की रिवायतें, मुस्लिम की रिवायतें, सुनन इब्न माजा की रिवायतें, सुनन अबू दाऊद की रिवायतें, जामे तिर्मिज़ी की रिवायतें, मिशकातुल मसाबी की रिवायतें, हदीस की कुल किताबें आप उठा के देख लें, सब में आपको उन रवायतों के जलवे, उन रवायतों की तजल्लियात और उन रवायतों के अनवार नजर आ जाएंगे। बुखारी के अंदर किताबुल इल्म के अंदर बाकायदा मौजूद है। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तबारक व तआला रवायत करते हैं, किताबुल इल्म के अंदर रवायत मौजूद है। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला रवायत करते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन व इन्नमा अना क़ासिम वल्लाहु युअती। हुज़ूर फरमाते हैं कि जिसके साथ अल्लाह भलाई का इरादा फरमाता है, जिसको खैर से, भलाई से, सआदत से सरफराज करना चाहता है, अल्लाह उसको दीन का फकीह बना देता है। दीन समझने की तौफीक अल्लाह उसको अता फरमा देता है। फिर वो दीन की गहराइयों तक पहुंचता है, दीन की तह तक पहुंचता है और समंदर में गोता लगा लगा कर मोतियां निकाल के आवाम को अता फरमाता है। ये तो मैं मफहूम अर्ज कर रहा हूँ, हदीस पाक में ये अल्फाज नहीं है। जिसके साथ अल्लाह भलाई का इरादा फरमाता है उसको अल्लाह दीन का फकीह बना देता है। आगे हुजूर फरमाते हैं, व इन्नमा अना क़ासिमुन वल्लाहु युअती, मैं तो तकसीम फरमाने वाला हूँ, अल्लाह अता फरमाने वाला है। यानी अल्लाह देने वाला है, अल्लाह ने मुझे जमीन के खजानों का मालिक बनाया है और अल्लाह की अता से मैं सबको अता करता हूँ, सबको देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह देने वाला है। अल्लाह ने कायनात में अपने महबूब मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम को अपना नायब मुतलक फरमाया है। जिसको जो भी अल्लाह देता है अपने महबूब के वसीले से, अपने महबूब के वास्ते से अता फरमाता है। ईमान मिला है तो हुजूर के सदक़े में मिला है। सारी जन्नत की नेमतें ईमान पर मुतफर्रे हैं। जो लोग मुमिन नहीं हैं वो जन्नत की नेमतों से महरूम हैं, उनका ठिकाना दायमी तौर पर जहन्नम है, वो जहन्नम में जाने वाले हैं, जहन्नम की हलाकत में पड़ने वाले हैं। उनके लिए बख्शिश नहीं है, उनके लिए माफी नहीं है। जो लोग मोमिन हैं, साहिबान ईमान हैं, जिनका खात्मा ईमान पे ईमान पर होगा, वो कतई यकीनी तौर पर कभी न कभी जन्नत में जरूर दाखिल होंगे। गोया की नेमत ईमान ऐसी अजीम नेमत है जिस नेमत के बाद जन्नत की नेमतें मिलने वाली है। ये ईमान की दौलत भी अल्लाह ने रसूलुल्लाह के वास्ते अता फरमाई है। कुरान भी पैगंबर आज़म के वास्ते से मिला। सारी बड़ी बड़ी नेमतें, छोटी छोटी नेमतें पैगंबर आज़म के सदक़े में मिल रही हैं। इसलिए हमारे इमाम ने इन्हीं अहादीस करीमा के तर्जुमानी करते हुए कहा, ला व रब्बिल अर्ज़, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। जो शख्स इस अकीदे को तस्लीम न करे वो कुरान करीम का मुनकिर है, वो अहादीस करीमा का मुनकिर है, वो बुखारी मुस्लिम की रिवायतों का मुनकिर है, वो सहाबा किराम की तालीमात का इनकार करने वाला है। बल्कि सही मानों में अगर वो अपने ईमान का दावा कर रहा है मगर खुद अपने ईमान का इनकार करने वाला है, अपने ईमान की नफी करने वाला है, जो इस किस्म की चीजों को तस्लीम नहीं करता है, जिन पर सरी तरी रिवायतें मौजूद हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु, ये भी बुखारी के अंदर रिवायत मौजूद है। अबू हुरैरा हुजूर की बारगाह में आए। मैंने अर्ज़ किया ना कि सहाबा किराम का अकीदा यही था
کہ رسول اللہ جس کو جو چاہے عطا فرما دے. اللہ نے ان کو یہ کمالات دیے. ابو ہریرہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ یہ ابو ہریرہ اولین سابقین میں سے نہیں ہے, بہت بعد میں مسلمان ہوئے ہیں. ابو ہریرہ غالباً 6 ہجری میں یا 7 ہجری میں آپ مسلمان ہوئے, اور حالت یہ ہے کہ آپ حدیثیں اٹھا کے دیکھیں سب سے زیادہ روایتیں اگر کسی صحابی سے مروی ہیں تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ ہزاروں کی تعداد میں روایتیں انہوں نے کی ہیں. اور اولین سابقین میں جو صحابہ شمار ہوتے ہیں کئی صحابہ ایسے کہ ان کی تعداد 1000 تک نہیں پہنچتی, انہوں نے احتیاط برتی روایت کرنے میں. مگر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے ایسا قوت حافظہ عطا فرمایا تھا کہ جو سنتے اس کو یاد کر لیتے, اس کو باقاعدہ روایت کرتے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں غبی تھا, کمزور دماغ کا تھا, بات سنتا تھا بھول جاتا تھا, بات سنتا تھا یاد نہیں ہو پاتی تھی. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جو بھی صحابہ آتے حضور کی باتیں سنتے, بلکہ روایتوں میں آیا کہ جب حضور گفتگو فرماتے تو اللہ اکبر ادب و احترام کا معاملہ یہ ہوتا صحابہ یوں سر جھکا کر بیٹھے رہتے اور سر ہلاتے نہیں, کندھوں کو نہ ہلاتے. دیکھنے والا ایسا محسوس کرتا کہ گویا کہ ان کے سروں کو پرندے بیٹھے ہوئے ہیں, اگر یہ سر ہلائیں گے تو پرندے اڑ جائیں گے. اتنی ادب و احترام کے ساتھ صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتے اور حضور کی باتیں سنتے. ابو ہریرہ تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ ایک عرضہ کرنا ہے, حضور اجازت عطا فرما دے. کہیے. کہتے ہیں یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا فانساہ, حضور میں آپ کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہوں اور بہت سی حدیثیں سنتا ہوں, آپ کے اقوال زری کو سنتا ہوں, آپ کی باتوں کو سنتا ہوں, آپ کے کردار کو دیکھتا ہوں, مگر حضور میں بھول جاتا ہوں, آپ کی باتیں یاد نہیں رہ پاتی, دماغ کمزور ہے, دماغ غبی ہے, آپ کی باتیں سنتا ہوں بھول جاتا ہوں, حضور کرم فرما دے. اللہ اکبر. اب غور فرمائے, حضور سے کہنا حضور کرم فرما دے. اور آج یار لوگ کیا بکواسے کر رہے ہیں کہ حضور سے مانگو نہیں, سوال مت کرو, حضور دے نہیں سکتے ہیں, ہم تو دے سکتے ہیں حضور نہیں دے سکتے ہیں. میرے پاس موبائل موجود ہے, کوئی مانگے, اگر میں دے دوں تو کیا نہیں دے سکتا ہوں؟ یہ الگ بات, میں نہیں دوں گا, میرا کام کی چیزیں ہیں, مگر کیا میں نہیں دے سکتا ہوں؟ دینے کی طاقت و قدرت سب کے پاس موجود ہے. اللہ نے ہر مخلوق کے اندر کچھ نہ کچھ طاقت قدرت توانائی رکھی ہے اور ہر مخلوق اپنے لحاظ سے عطا کر دیتی ہے, ٹھیک نا. اب وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ حضور ہمیں قوت عاقلہ دے دیجئے, دماغ ہمیں دے دیجئے تاکہ ہم آپ کی باتیں سنیں تو ہمیں یاد رہ جائے. اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس مقام پہ یہ نہیں فرمایا جاؤ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو, ہاتھ اٹھاؤ, رو گڑگڑاؤ, یا فلاں فلاں دوائیں کھاؤ, فلاں فلاں جڑی بوٹیاں کھاؤ, فلاں فلاں معجون کھاؤ, فلاں فلاں چیزیں کھاؤ, جاؤ دیسی گھی کھاؤ, شہد کھاؤ, پنیر کھاؤ, فلاں فلاں چیزیں میں تجویز کر رہا ہوں حکیموں کی طرح, جاؤ فلاں فلاں چیزیں کھا لینا, دماغ بڑھ جائے گا. مگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس مقام پر اپنی شان تصرف دکھائی ہے اور یہ بتایا کہ اللہ نے مجھے کتنے کمالات سے سرفراز فرمایا ہے. حدیث پاک کے الفاظ ہیں, حضور نے بالکل بغیر کسی تاخیر کے, جیسے ہی انہوں نے کہا انی اسمع منک حدیثا کثیرا فانسا, حضور میں حدیثیں بہت زیادہ سنتا ہوں, میں بھول جاتا ہوں. اس کے بعد ان کو کچھ کہنے کی حاجت نہیں پیش آئی, حضور نے فوراً ارشاد فرمایا ابسط رداءک, اے ابو ہریرہ چادر کو بچھا دو. کہتے ہیں فبسطتہ, میں نے چادر کو بچھایا, فغرف بیدیہ, بیدہ روایتیں مختلف ہیں, حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں سے لب بنائی یا ایک ہاتھ سے لب بنایا اور اس جھولی میں کچھ ڈال دیا. ثم قال, پھر فرمایا اے ابو ہریرہ اس چادر کو اٹھاؤ اور اس کو لپیٹ لو, اپنے سینے سے لگا لو. ابو ہریرہ کہتے ہیں فضممتہ, حضور نے لب بنائی, اس میں کچھ ڈالا, ہمیں کچھ نظر نہیں آیا کہ پیغمبر اعظم نے کیا ڈالا. حضور نے فرمایا اپنے سینے سے لگا لو, اس کو اوڑھ لو. میں نے جیسے ہی اس کو سینے سے لگایا اور جیسے میں اس میں لپٹا اور جیسے میں نے اپنے آپ کو اس نورانی چادر میں لپیٹا ہے, کہتے فما نسیت شیئا بعد, قوت حافظہ کا عالم یہ ہو گیا کہ اس تاریخ سے لے کر بعد میں حیات جب تک میں نے جو باتیں بھی سنی ہے وہ باتیں میں نے فراموش ہی نہیں کی ہے. ایسی قوت حافظہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عطا فرمائی ہے. کہاں ہے وہ لوگ جو انما انا قاسم واللہ یعطی کی غلط تشریح کہتے ہوئے یہ باتیں کرتے ہیں کہ حضور صرف علم دے سکتے ہیں, حضور صرف علم دے سکتے ہیں. کتاب العلم کے اندر روایت موجود ہے,
حضرت امیر معاویہ نے روایت کیا ہے، بخاری کے اندر موجود ہے، مگر چونکہ کتاب العلم کے اندر روایت موجود ہے اسے حضور سے علم تقسیم کر سکتے ہیں۔ یہاں حضور علم دینے کی قوت حافظہ عطا فرما رہے ہیں۔ قوت حافظہ سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو سرفراز فرمایا۔ ان کی شان یہ ہو گئی کہ ہزاروں حدیثیں ان سے مروی ہیں جو کتب صحاح کے اندر ستہ کے اندر موجود ہیں، ان کے جلووں سے ہم لوگ مالا مال ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ روایتیں دیکھتے چلیں۔ ایک مدینہ منورہ میں یہودی تھا، ابو رافع یہودی، دشمن رسول تھا، پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی توہین کیا کرتا تھا، بدتمیزیاں کیا کرتا تھا۔ اپنے حلقے میں جب یہودیوں میں بیٹھتا تھا تو حضور کا نقص بیان کرتا تھا، معاذ اللہ، اس ذات کا نقص بیان کرنے کی ناپاک کوشش کرتا تھا جس ذات کو اللہ نے ہر عیب اور نقص سے منزہ فرمایا ہے، جو سید المعصومین ہیں، جن کے بارے میں ہمارے امام نے احادیث کریمہ کی ترجمانی کہتے ہوئے یہاں تک کہا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، وہی نور حق وہی زند رب ہے، انہی کا سب ہے انہی سے سب، نہیں ان کی ملک میں آسماں کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عتیق کھڑے ہوئے تو حضور ہمیں اجازت دیں، ہم اس یہودی کو واسطے جہنم کرنا چاہتے ہیں، گستاخ رسول ہے، آپ کی شان بے ادبی کرتا ہے، ہمارے کلیجے پھٹ جاتے ہیں، حضور آپ کرم فرمائیں، اجازت دے دیں۔ اور ابو رافع یہودی کا باضابطہ قلعہ تھا، اس کے باڈی گارڈز تھے۔ حضرت عبداللہ عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی، یہ اپنے چند لوگوں کو لے کر گئے، حضور نے کہا ٹھیک ہے اس کو مار سکتے ہو مگر عورتوں اور بچوں پر حملہ نہیں کرنا، بشرطے کہ کسی عورت کو زخم نہ لگے، کسی بچے کو زخم نہ لگے، جو مجرم ہے اسی کو سزا ملے۔ حضرت عبداللہ ابن عتیق وعدہ کر کے چلے جاتے ہیں اور موقع پا کر اس کے روم میں گھستے ہیں، اس کے محل میں جاتے ہیں، روم میں گھستے ہیں، اس کو مار کے اور فوراً پلٹتے ہیں۔ سیڑھی سے اتر رہے تھے، آپ سمجھے کہ سیڑھی ختم ہو گئی ہے اور پیر آپ نے رکھا، پیر پھسل گیا اور آپ کی پنڈلی کی ہڈی مکمل طریقے سے ٹوٹ گئی۔ پنڈلی کی ہڈی، یہ ظاہر سی بات ہے پنڈلی کی ہڈی کسی کی ٹوٹے گی چل نہیں پائے گا۔ آپ نے فوراً صافہ اتارا، اپنی پنڈلی کو باندھا اور کسی طریقے سے گھسٹتے ہوئے آپ قلعے سے باہر تشریف لائے۔ وہاں صحابہ کرام آپ کا انتظار کر رہے تھے، انہوں نے آپ کو اٹھایا اور رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ اب حضرت عبداللہ عتیق بن عتیق کہتے ہیں کہ میں جب پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، لمن تحیت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحدثته، کہتے جب میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے پورا واقعہ بیان کیا کہ حضور ایسے سے میں گیا، میں نے کیسے اس کو مارا، میں کیسے اتر رہا تھا، کیسے پیر پھسلا، کیسے ہڈی ٹوٹی، کیسے میں یہاں تک پہنچا، شروع سے آخر تک پورا منظر انہوں نے بیان فرمایا، پورا واقعہ بیان فرمایا۔ اور یہ بھی بتایا حضور یہ ہماری ٹانگ ٹوٹ چکی، حضور کرم فرما دے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس موقع پر یہ نہیں ارشاد فرمایا تم مجھ سے اس قسم کی باتیں کیسے کر رہے ہو، جاؤ حکیموں سے علاج کرواؤ، پٹیاں بنواؤ، تیل لگواؤ، مالش کرواؤ، اللہ نے چاہا تو ٹھیک ہو جائے گی تمہاری پنڈلی۔ مگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس موقع پر اپنی شان ارشاد فرمائی کہ اللہ نے مجھے کیسی شان عطا فرمائی ہے، کیسے اللہ نے مجھے کائنات کا طبیب بنا کر بھیجا ہے، میری بارگاہ میں آنے والا محروم نہیں ہوتا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فوراً کہا ابسط رجلک، اے عبداللہ ابن عتیق تم نے میری محبت میں ایک دشمن اسلام کو واقع جہنم کیا ہے، تم میری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہو، میں محمد مصطفیٰ تم سے کہہ رہا ہوں اپنی اس پیر کو بچھاؤ۔ کہتے ہیں فبسطت رجلی، میں نے اپنے پیر کو بچھایا، فمسحھا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پنڈلی کے مقام پر اپنے مقدس ہاتھوں کو پھیرا ہے۔ عبداللہ ابن عتیق کہتے ہیں فکانما لم اشتتھا قط، حضور نے ہاتھ پھیرا، میری پنڈلی ایسے صحیح ہوئی، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کبھی میری پنڈلی میں کسی قسم کی کوئی تکلیف ہی لاحق نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ آج دنیا ترقی کرتے کرتے کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی ہے، پنڈلی ٹوٹ جائے پلاسٹر بنتا ہے، مہینوں ٹکڑی مارزیاں ہوتی ہیں، انتظار کرتے کرتے انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ کب ہمارا پلاسٹر کٹے اور ہم کو چلنے کا موقع مل جائے۔ مگر یہاں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جس لمحے اپنے ہاتھوں کو پھیرتے ہیں اسی لمحے اللہ انہیں شفا عطا فرما دیتا ہے۔ بلا شبہ شفا اللہ دینے والا ہے، مگر اللہ نے اپنے محبوب کو کائنات کا شافی بنا کر بھیجا ہے اور اللہ عز و جل اپنے محبوب کے ذریعے سے کائنات والوں کو شفا عطا فرماتا ہے۔ حضور رحمت عالم نے ہاتھ پھیرا، اللہ نے فوراً ان کو شفا سے سرفراز فرما دیا۔ یہ حضور کے ہاتھوں کا کمال ہے۔ اللہ اکبر۔ آج بڑے بڑے پیر لوگ بھی ایسے ہیں کہ اگر ہاتھ پھیر لے تو لوگ شاید اور بیمار ہو جائے، جن کو دنیا پیر سمجھ رہی ہے، جن کو دنیا پیر سمجھ رہی ہے وہ حقیقت میں پیر ہے، پیر نہیں ہے، اور تھوک جب لوگ شاید
بیمار ہو جائیں, لوگ دیکھ لیں تو شاید نظریں بد لگ جائیں, ایسے حالات ہیں, مگر اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم کو کیسی کیسی شان عطا فرمائی ہے. اور آج ان فتنوں کے زمانے میں بھی جو لوگ پیغمبر اعظم کی صحیح معنوں میں اطاعت کرتے ہیں, ان کی پیروی کرتے ہیں, صحیح معنوں میں ان کے غلام ہیں, خلوت میں جلوت میں سفر میں حضر میں ہر لمحے رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اطاعت کو مد نظر رکھتے ہیں, ایسے لوگوں کے اندر بھی اللہ ایسے کمالات کو عطا فرما دیتا ہے. ایسے لوگوں کی بوجھوں میں شفا ہوتی ہے, ایسے لوگوں کی جھوٹ, ایسے لوگوں کی جھوٹ میں, ایسے لوگوں کی تھوک میں شفا ہوتی ہے, ایسے لوگوں کے ذریعے اللہ لوگوں کو شفا عطا فرماتا ہے. درود پاک پڑھیں بھائی, اللہم صلی علی سیدنا محمد. دروازہ بند کر دینا, کون لوگ ہیں, کہاں سے چلے آتے ہیں ایسے پاگل قسم کے لوگ. دروازہ بند کر دیں, کوئی آنے والا تو ہے نہیں. کون تھا, کوئی مجنون تھا یا کوئی شریر انسان تھا, نشہ ہوا تھا؟ چلیے, لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ ہم سب کو, ہمارے نسلوں کو نشے کی لت سے محفوظ رکھے. ہر چیز کی ایک لت ہوتی ہے, آپ اچھی لت رکھیں. نشے کی لت بہت بری لت ہے, جوا کھیلنے کی لت بہت بری لت ہے. میں نے لوگوں کو تباہ و برباد ہوتے دیکھا ہے. لکھ پتی کروڑ پتی لوگوں کے بارے میں جانتا ہوں کہ یہ جوا کھیل کھیل کے تباہ و برباد ہوئے ہیں. لوگ اپنی بیویوں کو بھی جوے میں ہار جاتے ہیں, اپنی پراپرٹی کو جوے میں ہار جاتے ہیں. اچھی لت رکھیں. آپ اپنے اندر قرآن کریم پڑھنے کی لت پیدا کریں, عشق رسول کی لت پیدا کریں, نعت پاک سننے کی لت پیدا کریں, نماز پڑھنے کی لت پیدا کریں, سنت رسول اکرم کو مضبوطی سے تھامنے کی لت پیدا کریں. یہ وہ شوق ہیں جو کامیاب کرنے والے ہیں, جو ناکامی سے بچانے والے ہیں. میں نے وہاں حرم شریف میں بھی لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو لوگ موبائل کے رسیاں ہوتے ہیں, جن کو موبائل دیکھنے کی لت اور سیلفیاں لینے کی لت لگی ہوئی ہے, وہ گنبد خضرا کے سامنے جا کر بھی سارے ادب و احترام کو بھول جاتے ہیں, وہاں بھی سیلفی نظر آتے ہیں. جن کو گیم کھیلنے کی لت لگی ہوئی ہے موبائل کے اندر, میں نے عین مطاف کعبہ میں جہاں خانہ کعبہ کا طواف ہوتا ہے, جہاں لوگ جا کے سہم جاتے ہیں, خوفزدہ ہو جاتے ہیں, اللہ کا ڈر ان کے دل میں ایسے اجاگر ہوتا ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. مگر جو اپنے وطن میں گناہ کرنے کا عادی ہیں, گناہ کرنے کے رسیاں ہیں, موبائل غلط یوز کرتے ہیں, وہ مطاف کعبہ میں بھی اپنے موبائل کو غلط طریقے سے یوز کرتے نظر آتے ہیں. اچھی لتیں انسان کو کامیاب کرتی ہیں, بری لتیں انسان کو ناکام و نابراد کر دیتی ہیں. اپنے گھر میں ماحول میں نظر رکھیں. آپ کے انڈر میں جو لوگ بھی ہیں, آپ کے بچے ہوں, بچیاں ہوں, آپ کے بھائی بہن ہوں, آپ کے رشتہ دار ہوں, کزن ہوں, جو لوگ بھی آپ کے انڈر میں ہیں, ان پر کڑی نظر رکھیں کہ ہمارے انڈر میں رہنے والوں کی لت غلط نہیں ہونی چاہیے. ماحول اچھا پاکیزہ ماحول گھر میں بپا کریں گے, اچھا ماحول قائم کریں گے, تو اس اچھے ماحول میں پروان چڑھنے والے لوگ سچے عاشق رسول بنیں گے. بہرحال حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اختیار دیکھیں آپ. ایک بات اور عرض کر دوں, یہ جو میں روایتیں بیان کر رہا ہوں اس کو وہ لوگ مانتے ہیں, مگر ڈنڈی کیا مارتے ہیں کہ رسول پاک جب تک زندہ تھے دے رہے تھے, لوگوں کو عطا کر رہے تھے, ان کا وسیلہ بنانا جائز و درست تھا. اس پر گفتگو ہو تو بہت طویل گفتگو ہوگی, اس پر روایتیں موجود ہیں. خود میرے ایک مستقل کتاب ہے جس پر ہم نے تفصیل کلام کیا ہے, اور یہ کتاب مزید ابھی 500 پیجز کی آ رہی ہے, جس پر ہم نے وسیلے وغیرہ کے حوالے سے ناقابل انکار دلائل خود انہیں کی کتابوں سے بھی ذکر کیے ہیں. وہ بھاگ ہی نہیں سکتے ہیں ان دلیلوں سے. تو کہتے یہ ہیں کہ جب تک رسول اللہ زندہ تھے وہ دے سکتے تھے, اور جب وصال ہو گیا تو پھر مجبور محض ہو کے کہاں دے سکتے ہیں. پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ. گویا کہ اللہ نے اپنے پیغمبر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو چند جو شان عطا فرمائی تھی ان کی زندگی تک محدود تھیں, اور رسول اللہ کا وصال ہو تو اللہ نے واپس لے لیا. اچھا بتائیں آپ کتنا بڑا الزام اللہ پر لگا رہے ہیں کہ اللہ نے واپس لے لیا. رسول اللہ جب تک باحیات رہے, حیات طیبہ میں ان کے کمالات کا اظہار ہوتا رہا, صحابہ کرام مانگتے رہے, رسول اللہ دیتے رہے. اس کے بعد ان سے مانگنا جائز نہیں ہے, کیونکہ دینے کی طاقت ہی نہیں, دینے کی قدرت ہی نہیں ہے. اللہ نے ان سے سب کر لیا, چھین لیا ہے. اگر ہم شہنواز مرتضیٰ کو کوئی سامان دے دیں کہ میں نے آپ کو مالک بنا دیا, آپ جو چاہو کرو, اور ایک زمانے کے بعد میں ان سے چھین لوں لے لوں, تو آپ کیا میرے بارے میں خیال کریں گے کہ تھوک کر چاٹ لیا انہوں نے, دے دی تھی ایک چیز, اور کتنی بڑی دنات ہے کہ دینے کے بعد واپس لے لیا. اپنے معاشرے میں بھی اس چیز کو ہم برا سمجھتے ہیں کہ جو چیز دے دی جائے اس کو واپس لے لیا جائے, بلکہ اسلامی تعلیمات تو یہ ہے کہ آپ نے کسی کو دیا تو احسان نہ جتائیں. جس کو دیا اس کو حکم یہ دیا گیا کہ احسان فراموشی نہیں ہونی چاہیے. جس نے احسان کیا ہے اس کا احسان ماننا چاہیے,
اور دینے والے کو حکم دیا کہ کبھی احسان جتلانا نہیں، اس کے لیے الگ پیغام، اس کے لیے الگ پیغام ہے۔ اور یہ لوگ جس پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہیں اس پیغمبر کے بارے میں اس قسم کی بکواسیں کرتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ اچھا یہ بتاؤ جناب کہ پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نبی مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ کیا فرمانے کے بعد ان کی نبوت معاذ اللہ ختم ہو گئی؟ کیا اللہ نے رسالت سے محروم کر دیا؟ کہ یہ کلمہ جو پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا کلمہ کیا بنے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد اللہ کے رسول تھے، کیا یہ کلمہ کرو گے آپ؟ جب تم کو پیغمبر آج بھی مانتے ہو، وہ ہمیشہ کے لیے پیغمبر ہیں، ان کی پیغمبری تو قیامت تک بھی، قیامت کے دن ختم ہونے والی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ہمیشہ کے لیے ان کو اپنی رسالت سے سرفراز فرمایا ہے۔ تو رسالت کے بعد اللہ نے جن خوبیوں سے پیغمبر اعظم کو سرفراز فرمایا ہے، خاتم النبیین ہونے کی بنیاد پر جن خوبیوں سے سرفراز فرمایا ہے، رسول النبی ہونے کی بنیاد پر جن خوبیوں سے سرفراز فرمایا ہے، تو جب اصل وہ خوبی باقی ہے تو جس خوبی کی بنیاد پر اللہ نے دیگر خوبیوں سے سرفراز فرمایا تھا، وہ خوبیاں کیسے چھینی جا سکتی ہیں؟ اللہ پر یہ تو ایک آیت کی بات ہے، تم اللہ پر الزام لگا رہے ہو۔ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب مصطفیٰ کریم کو تو خیر چھوڑیں، آپ ان کا نام ہی نہ لیں، بلکہ ہم جیسے لوگوں کا ذکر کریں، دیگر انسانوں کا ذکر کریں۔ دیگر انسانوں کی حالت کیفیت یہ ہوتی ہے جب کسی بندہ مومن کو اللہ نے یا کسی بھی انسان کو اللہ نے کسی نعمت سے سرفراز فرمایا ہو، جب تک وہ بندہ مومن اللہ کی شکر ادا کرتا رہتا ہے، اللہ اس نعمت پہ اضافہ تو فرماتا ہے مگر وہ نعمت چھینتا نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم شکریہ ادا کرو گے تم مزید تمہیں نعمتوں سے مالا مال فرماؤں گا، اور اگر میری ناشکری کرو گے تو میرا عذاب یقیناً سخت ہے، تمہیں نعمتوں سے محروم کر دیا جائے گا، تمہیں گرفتار عذاب کیا جائے گا۔ اللہ نے یہاں ضابطہ بیان کر دیا ہے کہ میں خدا ہو کر جب کسی کو نعمت دیتا ہوں، اگر وہ بندہ میرا شکر ادا کرتا رہتا ہے تو میں اس بندے کو نعمت سے محروم نہیں کرتا ہوں۔ اللہ پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم تو اتنے عظیم اللہ کے بندے ہیں، ایسے عظیم پیغمبر ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے عرض کی یا رسول اللہ، آپ رات رات بھر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، سجدے میں روتے رہتے ہیں، استغفار کرتے رہتے ہیں، ایک ایک دن میں 1000 بار آپ استغفار کرتے ہیں، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کی شان تو بہت بلند ہے، آپ کی شان تو یہ ہے کہ آپ کے صدقے میں اللہ آپ کی امتیوں کو معاف فرمائے گا، آپ تو سید المعصومین ہیں، تمام نبیوں کے امام ہیں، تمام نبیوں کے مقتدا ہیں، حضور اتنی زیادہ عبادت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس وقت پیغمبر اعظم نے فرمایا تھا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ گویا کہ کائنات میں جتنے لوگ بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، شکر ادا کرنے والے بندوں میں جو بندہ سب سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے وہ ہم سب کے آقا حضور رحمت اللہ کے ذات گرامی ہے۔ تو جب رسول اللہ ہر لمحے اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں تو کس بنیاد پر تم کہہ سکتے ہو کہ پیغمبر اعظم کی نعمتیں سلب کر دی گئی ہیں؟ اس لیے ہمارا عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے کہ حضور جس طرح زندگی میں عطا فرما رہے ہیں اسی طریقے سے بعد وصال اپنی خبر انور سے بھی وہ عطا فرماتے ہیں، اپنے غلاموں کا صلوات و سلام سنتے ہیں اور اپنے غلاموں کا رنج و غم دور کرتے ہیں۔ جو غلام عقیدت و احترام کے ساتھ جہاں سے بھی اللہ کو اور جہاں سے بھی رسول اللہ کو پکارتا ہے، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے عطا سے اپنے اس غلام کے فریاد کو سنتے ہیں، اپنے اس غلام کے درد کا مداوا فرماتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہا یا رسول اللہ، میرے والد صاحب غزوہ بدر میں شہید ہو چکے ہیں، غزوہ احد میں شہید ہو گئے اور ان کے اوپر بہت زیادہ قرضہ تھا، اور ہمارا جو باغ ہے اس میں کھجور کے درخت بہت زیادہ نہیں ہے، حضور جو بھی کھجور نکلی وہ ہم نے گھر میں جمع کر دیا ہے، قرضہ وصول کرنے والے گھر میں جمع ہو چکے ہیں، حضور کرم فرما دیں آپ چلیں، قرضہ اتنا زیادہ ہے کہ اگر میں اپنے باغوں کی کئی سال کی پیداوار کے ذریعے بھی قرضہ اتارنا چاہوں تو قرضہ اتر نہیں سکتا ہے، اتنی زیادہ کھجوروں کا قرضہ میرے اوپر لگا ہوا ہے، اور کھجوریں چھوٹی سی معمولی قسم کی کھجوریں پیدا ہوئی ہیں، چند درخت تھے، حضور آپ تشریف لائیں، گھر پہ چلے، کرم فرما دیں۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ گھر پہ تشریف فرما ہوں گے تو جو قرض مانگنے والے ہیں آپ کی موجودگی میں وہ ہم کو ذلیل نہیں کریں گے، رسوا نہیں کریں گے، بدتمیزی نہیں کریں گے، کیونکہ قرض وصول کرنے والوں کو معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے، اور آج تو حالات بڑے خراب ہیں، لوگ جب قرض لیتے ہیں تو بھیگی بلی بن جاتے ہیں، جب ان کو قرضہ دے دیا جائے تب بیچارہ قرضہ دینے والوں کے پیچھے جو گھومتا
ہے اور قرض لینے والے ٹھاٹ باٹ سے شیر بن کے رہتے ہیں. ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں. بہرحال اس زمانے میں ایسے حالات نہیں تھے، مگر حضرت جابر بن عبداللہ کو بہرحال یہ خدشہ تھا کہ شاید وہ لوگ کو ذلیل کرنے کی کوشش کریں. پیغمبر اعظم کی بارگاہ میں گئے تو حضور تشریف لے چلیں تاکہ آپ کی موجودگی میں کوئی بد کلامی نہ کر سکے. پیغمبر اعظم تشریف لے گئے، دیکھا چند مقامات پر کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور بہت زیادہ وصول کرنے والے وہاں موجود ہیں، سب مطالبہ کر رہے ہیں. اور کھجور اتنی کم تھی کہ اگر کسی ایک قرض خواہ کو بھی کھجور دی جاتی تو اس کا قرضہ مکمل نہیں ہوتا. حضور رحمت عالم جان عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کھجوروں کی ڈھیری کو دیکھا اور ایک ڈھیری پہ جا کے آپ بیٹھ گئے اور دعا فرمائی اور کہا اے جابر آؤ اسی ڈھیری سے نکالتے جاؤ، تولتے جاؤ، دیتے جاؤ. ایک ایک شخص کو بلانا، قرضہ اس کا تولتے تولتے قرضہ ادا کرتے چلے جانا. اب حضرت جابر بن عبداللہ بیٹھتے ہیں ترازو لے کر، جو بھی اس زمانے میں پیمانہ تھا تولنے کا یا ناپنے کا. آپ بیٹھے اور ایک قرض خواہ کو بلایا کہ ہاں آپ کو کتنے ٹن دینا ہے، کتنے من یہ کھجور دینا یا کتنے آپ کے کھجورے ہیں، بس نکالنا شروع کیا انہوں نے. جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ میں نکالتا رہا، دیتا رہا. ایک قرض خواہ کا قرضہ ادا ہو گیا، وہ خوش ہو کر دعا دے کے چلا گیا. دوسرا قرضہ خواہ آیا، اس کا ادا کر دیا. تیسرا آیا، اس کا ادا کر دیا. چوتھا آیا، اس کا ادا کر دیا. جابر کہتے ہیں ایک ایک کر کے تمام قرضہ خواہ آتے گئے، میں اسی کھجور سے تولتا رہا، دیتا رہا، تولتا رہا، دیتا رہا، یہاں تک کہ پورا قرضہ ادا ہو گیا اور جتنی کھجوریں پہلے تھی اتنی کھجوریں ابھی بھی باقی موجود ہیں. یہ حضور کی قوت لامسہ کہ حضور نے کھجور کی ڈھیری کو چھو کے لیا. حضور کے چھونے کے بنیاد پر اللہ نے اس میں ایسی برکتیں عطا فرمائی، ایسی برکتیں عطا فرمائی کہ سارا قرضہ بھی ادا ہو گیا، سارے قرضوں کا بار بھی ان کے کندھے سے اتر گیا ہے اور اللہ نے ان کو کھانے پینے کا انتظام بھی فرما دیا ہے. حضرت ام سلیم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ایک عاشقہ ہیں رسول پاک کی سچی باندی، ایک صحابی عظیم الشان صحابیہ. آپ نے حضرت انس بن مالک کا نام سنا ہوگا، عظیم الشان صحابی جن کو 10 سال پیغمبر اعظم کی بارگاہ میں رہنے کا شرف ملا. 10 سال. اور صحابیات تو خیر سبھی عاشق تھی، رسول اللہ کی سچی باندیاں تھیں اور رسول اللہ سے بے پناہ محبت کرنے والی. مگر صحابیات میں چند صحابی ایسی تھیں جو عشق رسول کے حوالے سے بہت ممتاز تھیں. مثلا حضور کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بھی، والدہ محترمہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ. جن ازواج مطہرات کے علاوہ میں عرض کر رہا ہوں اہل بیت کرام اور ازواج مطہرات کے علاوہ دیگر جو بہت سی صحابیات تھیں ان میں چند صحابیت کا نام بالکل نمایاں ہے. ابھی میں نے کل وہاں بیان کیا رسول مسجد میں مجھے غزوہ بدر کا عنوان دیا گیا تھا اور میں نے 2 دن اس پر لگاتار 1-1 گھنٹے کی تقریر کی. غزوہ بدر کے سارے حالات و کیفیات و واقعات کو ہم نے 2 دن 2 گھنٹے کے خطابات میں سمیٹنے کی کوشش کی ہے. غزوہ بدر میں جو صحابہ کرام تشریف لے گئے تھے ان میں 7 صحابہ ایسے تھے جو ایک خاتون کے بیٹے تھے. حضرت عفرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ یہ وہ عظیم الشان صحابیاں ہیں جن کے 7 بیٹے تھے اور غزوہ بدر میں میدان بدر میں حضرت عفرہ بھی موجود تھی، ان کے 7 بیٹے وہاں موجود تھے. ان 7 بیٹوں میں اللہ نے 2 بیٹوں کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا تھا. کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ صحابیات کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو ہوگی. حضرت ام سلیم کو پتہ چلا کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا ہے، آپ بھوکے ہیں. آپ گھر تشریف لائیں اور آپ نے حلوے کا اہتمام کیا. اس زمانے میں ایک حیث نام کا حلوہ بنتا تھا، ہا یاسین حیث، کچھ لوگ اس کو حیث پڑھتے ہیں مگر صحیح حیث ہے. حضرت ام سلیم نے حیث تیار کیا. آپ بھی گھر میں بنا سکتے ہیں، میں ترکیب بتاتا ہوں. آپ پنیر لے لیں، تھوڑا پنیر ملتا مارکیٹ میں، اچھی قسم کے کھجورے لے لیں. پنیر کو کھجوروں کو مکس کر دیں. آپ اتنی کھجوریں ہو کہ پنیر میٹھی ہو جائے، اسی میں دیسی گھی ملائیں. آپ ان تینوں کو اچھی طریقے سے مکس کر دیں، بالکل ہلکی آنچ میں ہلکا سا پکا دیں. آپ بہترین حلوہ تیار ہوگا. میں کھا چکا ہوں، بہترین لذیذ قسم کا حلوہ ہوتا ہے اور میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا. اب میں بھی انشاءاللہ خود اپنے ہاتھوں سے بنانے والا ہوں. آپ بھی بنا سکتے ہیں. ہر کام بیوی کو نہیں دینا چاہیے اور بیویوں کو زیادہ زحمت دینے کی حاجت نہیں. ویسے بھی گھر کے بہت زیادہ کام ان کے پاس ہوتے ہیں، مزید بوجھ ان کے اوپر لادنے کی حاجت نہیں ہے. اور آپ جا کے زحمت دیں گے وہ ہم کو کوسیں گے کہ موسم آ کے بتا کے چلے گا بلا وجہ. ان کو کوئی کام تو ہے نہیں، بنانا پڑتا نہیں ہے. ان کے پاس بہت قسم کے ٹینشن عورتوں کے پاس رہتے ہیں. ام سلیم نے حلوہ تیار کیا. اتنا حلوہ تھا کہ پیغمبر اعظم کھا لیتے، 2-3-4 لوگ اور ان کے ساتھ کھا سکتے تھے. ام سلیم نے حیث حلوہ تیار کیا.
हाथ अनस को कहा बेटा ले जाओ पैगंबर आजम की बारगाह में हदिया पेश करना और कहना कि मेरी वालिदा मोहतरमा ने छोटा सा नजराना पेश किया है। हाथ अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला तो तशरीफ ले गए हलवा लेकर। हुजूर ने पूछा क्या है? कि हुजूर अम्मी जान ने थोड़ा सा हलवा भेजा है। हुजूर ने कहा रखो। एक थाला था उसमें छोटा जरा सा हलवा था। कहा अनस जाओ फला 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 को बुला लो, नाम लिया, यानी अबू बकर को बुला लो, उमर को बुला लो, उस्मान को बुला लो, अली को बुला लो, जुबैर तलहा को बुला लो, चंद सहाबा का नाम लिया और कहा अय अनस अच्छा ठीक है जो लोग मिले सबको बुला लाना। अल्लाह अकबर। क्योंकि हुजूर को पता है कि मदीने मुनव्वरा में कितनी गुर्बत है और सहाबे कराम किस कदर भूखमरी का शिकार हैं। कई सहाबे कराम ऐसे थे 2-2 दिन के बाद 3-3 दिन के बाद उनको खजूरें मुयस्सर आती थी, खजूरें चूस चूस कर खजूरें खा खा कर वो अल्लाह की इबादत किया करते थे, अल्लाह की बंदगी किया करते थे। पैगंबर आज़म अलैहिस्सलातु तस्लीम अपनी उम्मत से बेपनाह मोहब्बत फरमाते हैं। आपने कैसे गवारा कर सकते थे कि मैं अपनी उम्मत का आका पेट भर के खाना खा लूं और मेरी उम्मती भूख से बिलख रहे हो, भूख से तड़प रहे हो। हाथ अनस से कहा जाओ जो लोग मिले सबको बुला लाना। हाथ अनस बिन मालिक कहते जिन जिनका नाम लिया था उनको तो मैंने तलाश किया कि चलो रसूलुल्लाह बुला रहे हैं, सब लोग तशरीफ लाए और फिर मेरी मुलाकात जिन जिन मुसलमानों से हुई उन तमाम मुसलमानों को मैंने दावत दी कि चलो रसूलुल्लाह बुला रहे हैं, रसूलुल्लाह आपको याद फरमा रहे हैं। हाथ अनस से पूछा गया कि कितने लोग आ गए थे? अनस कहते हैं कि तकरीबन 300 लोग हाजिर हो गए थे। छोटी सी थाली में हलवा जिसको बमुश्किल तमाम 2-3-4 लोग पेट भर के खा सकते थे, आकाए करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करते हुए तकरीबन 300 सहाबा किराम की दावत की है। जब सहाबा किराम घर के बाहर हाजिर हो गए तो आपने फरमाया बाहर खड़े रहना और 10-10 लोगों की जमात अंदर हाजिर होना। जब 10 लोग अंदर हाजिर हो गए आपने फरमाया बिस्मिल्लाह पढ़ो, अपने सामने से खाना, इधर उधर से खाने की कोशिश मत करना, जिसके सामने जो हलवा है वो वहीं से उठाता जाए, खाता जाए, उठाता जाए, खाता जाए। हाथ अनस कहते हैं मैं देखता रहा इन 10 लोगों ने जी भर के खाया, पेट भर के खाया, न जाने कितने दिन के भूखे थे, न जाने कितने दिन से खाना नहीं मिला था। अजीम किस्म का हलवा मौजूद है जिस पर हुजूर ने कुछ पढ़ा है, जिस पर हुजूर ने दम किया है, जिस पर हुजूर ने हाथ रखा है, जिस हलवे को हुजूर के मुकद्दस हाथ चूमने का शरफ हासिल हुआ है। सहाबा करम बड़े शौक से, बड़े चाव से उसको खाते चले जा रहे हैं। 10 सहाबा ने खा लिया, पेट भर गया। हुजूर ने कहा ठीक है अल्लाह का नाम लो, अल्लाह के हम्द बयान करो, अब यहाँ से जाओ। वो 10 लोग बाहर गए, मजीद 10 लोग अंदर आए, उसी अंदाज में खाते रहे, पेट भर गया, बाहर तशरीफ ले गए, मजीद 10 लोग अंदर आए। अनस बिन मालिक कहते हैं 300 सहाबा किराम 10-10 करके अंदर आते गए, खाते गए, अंदर आते गए, खाते गए। और मेरी हैरत की इंतहा में रही जब 300 सहाबा ने खा लिया, पैगंबर आज़म ने खा लिया, तो मैंने देखा कि जितना हलवा आया था हमें ख्याल नहीं है कि उतना ही हलवा मौजूद है या उससे ज्यादा हलवा मौजूद है। अल्लाह अकबर। ये हुजूर का करम, ये हुजूर की नवाजिश, ये हुजूर का शान इख्तियार। खुद भी खा रहे हैं, अपने तमाम सहाबा को खिला रहे हैं, तमाम भूखों का पेट भर रहे हैं। और फिर हुजूर ने मुस्कुरा कर कहा अनस जो हलवा तुम लाए थे ले जाओ, ये हलवा अपनी वालिदा मोहतरमा को तोहफे में दे देना। अल्लाह अकबर। उस अजीम शान पैगंबर के हम गुलाम हैं। वक्त में गुंजाइश अगर हो तो मैं एक वाक़या बयान कर दूंगा। हुजूर रहमत आलम जाने आलम के शान इख्तियार है और हमें अहादीस करीमा में आयत मुबारका में जगह जगह शान मुस्तफा नजर आती है, हुजूर की शान इख्तियार नजर आती है। अबू हुरैरा जिनका भी मैंने नाम लिया है, जो लोग वहां उम्रे पर तशरीफ ले गए हैं, एक बार भाई आप तशरीफ ले गए हैं, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हम सबको जाने की तौफीक अता फरमाए। जब मस्जिद नबवी शरीफ में जब आप तशरीफ ले जाएंगे तो आज भी वहां पर सुफ़ा चबूतरा मौजूद है। अभी मौजूदा हुकूमत ने भी चंद सालों से गालिबन 2 साल से उसको पैक कर दिया है। अब उसमें किसी को बैठने नहीं देते। पहले सुन्नी मुसलमान वहां जाते थे, बैठते थे, तिलावत करते थे, जो पाक पढ़ते थे उनमें कैफियत तारीख होती थी और वो लुत्फ, वो सुरूर आता था कि अल्लाह अकबर। हमको भी वहां बैठने का शरफ हासिल हुआ है। 2020 में भी, 2018 में भी, उससे पहले भी 2014 में भी वो पूरा एरिया पैक नहीं था, खुला हुआ था। मगर जब से मनहूस ये जो बीमारी आई थी जिसमें लॉकडाउन लगा, कोरोना, ये मनहूस बीमारी आई, इसने सारा निज़ाम ही चौपट कर दिया है। वहाँ भी सिस्टम पूरा तब्दील हो गया है। उन्होंने कई चीज़ों को मुकम्मल पैक कर दिया है। रियादुल जन्ना जाने के लिए बड़ी तकरीबाजी करनी पड़ती है। अभी जन्नतुल बाकी का मामला भी उन्होंने बहुत ख़राब कर दिया है, वहाँ जाने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है। और सुफ़ा चबूतरे को भी उन्होंने मुकम्मल पैक कर दिया, किसी को वहाँ बैठने की इजाज़त नहीं।
وہ عظیم الشان چبوترا ہے جو دین اسلام کی پہلی درسگاہ ہے، جس پر کم و بیش 70 صحابہ کرام رہا کرتے تھے۔ پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کی تربیت فرمایا کرتے تھے۔ وہ کسی سے کچھ مانگتے نہیں تھے، بھوکے رہتے تھے، پیاسے رہتے تھے، اور مسلمان ان کو صدقہ دیتے تھے، صدقات و خیرات دیتے تھے، جو بغیر مانگے آ گیا کھا لیتے تھے، نہیں کچھ آیا تو پھر بیٹھے رہتے تھے وہیں پر۔ اللہ ان کی رسول اللہ کی تربیت فرماتے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ کئی دن گزر گئے، مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا، اور غیرت گوارا نہیں کرتی تھی کہ ہاتھ پھیلا کسی سے کہا مجھے بھوک لگی کھانا لگی، اور تقریباً سبھی صحابہ کے ایسے ہی حالات تھے۔ حالات تو بعد میں چینج ہوئے ہیں، حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں جب باقاعدہ جنگیں ہوئی ہیں اور مال غنیمت آنے لگا ہے، ورنہ شروع میں حالات تو بڑے عجیب تھے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں جب بھوک ناقابل برداشت ہو گئی تو میں چبوترے سے اتر آیا، کہیں سے کوئی کھانے پینے کا سامان نہیں آیا۔ اور دیکھیے جن کا صدقہ ہم کھا رہے ہیں انہوں نے کیسے زندگی گزاری ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں مسجد کے باہر آیا، کھڑا ہو گیا راستے پر کہ کوئی مسلمان ملے گا تو کچھ باتیں ہوں گی تو شاید میرا چہرہ دیکھے کہ بھوک میرے چہرے سے ظاہر ہے تو کچھ کھانے کا اہتمام ہو جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق ادھر سے آنے لگی، یہ کہتے کہ میں نے راستہ روک لیا، کبھی ان کو سلام کروں گا اور کچھ پوچھوں گا، سوال وغیرہ کروں گا، شاید یہ میرا چہرہ دیکھ کر مجھے کچھ کھلا دیں۔ حضور حضرت صدیق ایک بار تشریف لے جا رہے تھے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جواب دیا آپ نے؟ کہا حضور ایک مسئلہ پوچھنا ہے، ایک آیت کریمہ کی تفسیر۔ انہوں نے سر جھکا کر کہا پوچھیے کیا پوچھنا ہے۔ انہوں نے تفسیر پوچھی، انہوں نے جواب دیا اور آگے چلتے چلے گئے، کیونکہ ان کے حالات بھی ویسے ہی تھے۔ فاروق اعظم تھوڑی دیر کے بعد آئے، انہوں نے ان سے کہا، سلام کیا اور کہا عمر ایک آیت کریمہ کی تفسیر پوچھنا چاہتا ہوں، جواب دے دیجیے۔ انہوں نے سر جھکا کر آیت کریمہ سنی، تفسیر بیان کر دی اور چلے گئے۔ چہرہ دیکھا ہی نہیں کہ ان کو ان کی بھوک کا احساس ہوتا کہ ابو ہریرہ کتنے دن سے بھوکے ہیں۔ ظاہر پر جو انسان 2-3-4 دن سے بھوکا ہو اس کا چہرہ خود بتا دے گا کہ یہ بھوکا ہے۔ یہ تو پیغمبر اعظم کی خوبی تھی، پیغمبر اعظم کو اللہ نے کمال عطا فرمایا تھا کہ آپ کے چہرے سے بھوک کا اثر ظاہر نہیں ہوتا تھا۔ اب آپ کے بارے میں روایتیں موجود ہیں کہ عام لوگ سوتے ہیں، جب اٹھتے ہیں تو چہرہ مرجھایا ہوا ہوتا ہے، آنکھوں میں چیمن ہوتا ہے، بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ پیغمبر اعظم کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی تھی کہ بچپن ہی سے آپ کے بارے میں حضرت حلیمہ سعدیہ کی روایتیں موجود ہیں، حضرت آمنہ کی روایتیں موجود ہیں، اور جن خواتین نے بچپن میں اور جوانی میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھا ہے ان سب سے روایتیں موجود ہیں کہ حضور سوتے تھے اور جب بیدار ہوتے تھے آپ کا چہرہ حشاش و بشاش چمکتا دمکتا نظر آتا تھا، چہرے پر نیند کا کسی طرح کا کوئی اثر ظاہر ہوتا ہی نہیں تھا۔ بہرحال آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے۔ ابو ہریرہ کہتے جیسے میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں، میری خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا کہ اب تو بات بن ہی جائے گی، اب تو کھانے پینے کا کچھ نہ کچھ انتظام ہو ہی جائے گا، اب تو کائنات کے تاجدار تشریف لا رہے ہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ تشریف لا رہے تھے، میں نے سلام پیش کیا اور حضور سے کچھ پوچھا، حضور نے چہرہ دیکھا، مسکرانے لگے اور کہا ابو ہریرہ چلو میرے ساتھ آؤ۔ ابو ہریرہ کو لے کر رسول اللہ اپنے گھر تشریف لے گئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پر تشریف لے گئے اور مقام پہ جا کے دیکھا کہ دودھ کا ایک پیالہ رکھا ہوا ہے، اور کوئی بہت بڑا تھال یا بہت بڑا کوئی برتن نہیں تھا، پیالہ تھا جس کو ہم لوگ پیالہ بولتے ہیں۔ حضور نے پوچھا ہے عائشہ پیالہ کہاں سے آیا؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے ایک خادم نے تحفہ پیش کیا ہے، ان کا نام بھی بتایا جو نام مجھے اس وقت یاد نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحفہ دینے والے کا نام بھی عرض کر دے کہ حضور فلاں صاحب نے یہ پیالہ آپ کے بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ حضور نے پیالے کو اٹھایا، مسکراتے رہے، ابو ہریرہ کو دیکھا اور کہا ابو ہریرہ جاؤ صفہ چبوترے پر جتنے بھی اصحاب صفہ ہیں جاؤ سب کو بلا کے لے کے آؤ، آج یہ دودھ سب کو پلانا ہے۔ اللہ اکبر، ہم میں سے کوئی ہوتا یا ہم میں سے کوئی ہوتا، ہماری یہ قسمتیں کہاں کہ اس زمانے ہم پیدا ہوتے، مگر آج کے حالات میں اگر ایسی کیفیت ہمارے ساتھ ہو جائے یا ایسا معاملہ ہمارے ساتھ ہو جائے، اب یقین مانیے شاید ہم بڑبڑانے لگ جائیں۔ اگر ہمارا کوئی استاد یا ہمارے والد صاحب یا ہمارے گھر کا کوئی بڑا ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کرے، وہ جانتا ہو کہ یہ میرا بھتیجا یا یہ میرا بیٹا یا یہ میرا شاگرد 3 دن سے بھوکا ہے اور کھانے پینے کا تھوڑا سا انتظام ہو، اور پھر وہ چچا جان یا فلاں صاحب یہ کہیں کہ تم محلے کے سارے بھوکوں کو بلا کے لے کے آؤ، پھر تم ہی ان سب کو کھانا کھلاؤ، بعد میں جو بچے گا تم کو دیا جائے گا، تو ہماری کیسی کیفیت ہوگی، ہمارا کیسا معاملہ ہوگا، ہم سوچ نہیں سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کیفیت کیا رہی ہوگی، وہ سوچ رہے ہوں گے ایک پیالہ دودھ ہے، اس میں تو میرا ہی پیٹ بھرنے والا
پیدا نہیں ہے, یہاں 70 لوگوں کو دعوتیں دی جا رہی ہے, پتہ نہیں میرے حصے میں 1-2 گھونٹ آئے گا یا نہیں آئے گا. اس قسم کی کیفیت ہو سکتا ہے ان کے اندر پیدا ہو رہی ہو, مگر وہ غلام رسول تھے, ان کی مکمل اطاعت کرنے والے تھے. وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں چوں کرنے کی گنجائش نہیں تھی, اور کسی بھی صحابی کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اس نے پیغمبر اعظم کی بارگاہ میں چوں کیا ہو, اعتراض کیا ہو. رسول اللہ نے بھیج دیا. ابو ہریرہ چلے گئے اصحاب صفہ میں, جو 70 حضرات تھے وہ سب کے سب بھوکے تھے, ان کو کھانا کئی دنوں سے نہیں ملا تھا. انہوں نے ابو ہریرہ کہا چلو رسول اللہ سب کو یاد فرما رہے ہیں. پیغمبر اعظم نے سب کو یاد فرمایا ہے. تمام صحابہ حجرہ مقدسہ کے باہر تشریف لے آتے ہیں. اب حضور باہر تشریف لائے, حضور کے ہاتھوں میں ایک پیالہ ہے جس میں دودھ ہے. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ یہ دودھ پکڑو اور ایک ایک کر کے تمام صحابہ کو پلاؤ. اللہ اکبر. ابو ہریرہ دودھ کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں. ایک صحابی کو بلایا جاتا ہے, انہوں نے پیٹ بھر کے پیا, دودھ میں کمی واقع نہیں ہوئی, وہ چلے گئے. دوسرے صحابی کو بلایا گیا, انہوں نے پیٹ بھر کے پیا, دودھ میں کمی واقع نہیں ہوئی, وہ چلے گئے. تیسرے صحابی آئے, ابو ہریرہ پلاتے جا رہے ہیں, پینے والے پیتے چلے جا رہے ہیں. 1 2 8 10 15 20 25 30 نہیں بلکہ 70 صحابہ کرام نے دودھ پیا ہے, اور صرف 1-2 گھونٹ نہیں پیا ہے, پیٹ بھر کے پیا ہے, پیٹ بھر کے پیا ہے. اس کے بعد ابو ہریرہ کا نمبر آیا. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ اب تم کو پینا ہے. ابو ہریرہ پینے لگ جاتے ہیں, پیتے چلے جا رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد جب منہ ہٹاتے ہیں حضور نے فرمایا اور پیو, یہ اور پینے لگ جاتے ہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پیٹ بھر کے تو پی لیا تھا, مگر حضور نے تیسری بار کہا ابو ہریرہ مزید تمہیں پینا پڑے گا. ابو ہریرہ کہتے میں پینے لگا. کئی بار حضور نے کہا اے مزید پیو مزید پیو, میں پیتا رہا یہاں تک کہ دودھ میرے حلق تک پہنچ گیا. میں نے کہا حضور اب بس کریے, اب پینے کی گنجائش نہیں ہے, میرا پیٹ اور میرا معدہ لبریز ہو چکا ہے, اب ہمارے شکم میں رتی بھر بھی گنجائش نہیں ہے. ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں دودھ اتنا ہی باقی بچا ہے جتنا پہلے تھا. 70 صحابہ پی چکے ہیں, ابو ہریرہ پی چکے ہیں, اور سب سے آخر میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دودھ کو نوش فرما رہے ہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں جب حضور نے دودھ ہاتھوں میں لیا, بسم اللہ پڑھی, اور حضور نے پورا دودھ کو نوش فرما لیا. اللہ ہمارے امام نے اسی واقعے کو بیان کیا ہے. کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جامع شیر, کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جامع شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا, جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. یہاں ایک دوسری بات دیکھیں کہ پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم 70-71 صحابہ کرام کا جھوٹا پی رہے ہیں, 70 سے زائد 71 صحابہ کرام کا جھوٹا پی رہے ہیں. اور ہمارے یہاں یہ بلا چھپا چکے نہ جانے کہاں سے آ گئی ہے, جبکہ حدیث پاک میں ہے کہ مومن کے جھوٹے میں اللہ نے شفا رکھی ہے. مومن کے لعاب, مومن کا لعاب پاک, مومن تو مومن ہر انسان کا لعاب پاک ہے, حتیٰ کہ کافر و مشرک کا لعاب بھی پاک ہے. یعنی اگر لعاب لگ جائے تو اس پہ کوئی حکم نہیں کہ اس کو دھویا جائے, بغیر دھلے نماز پڑھ سکتے ہیں, پاک ہے وہ. یہ الگ بات ہے کافر کو روحانی لحاظ سے نجس کہا گیا, جسمانی لحاظ سے نہیں. اس کی روح ناپاک ہے کیونکہ وہ مومن نہیں, اس کے دل میں کفر ہے, شرک ہے. اور ہمارے یہاں اتنی چھوٹی کی بیماری ہو چکی ہے کہ باقاعدہ اسکولوں میں بچوں کو تربیت دی جاتی ہے کسی کا جھوٹا نہ پینا, انفیکشن ہو جائے گا, تمہارا گلاس الگ ہونا چاہیے, تمہارا برتن الگ ہونا چاہیے, تمہارا یہ الگ ہونا چاہیے, تمہارا وہ الگ ہونا چاہیے. غلط تربیت کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارے مسلم معاشرے میں وہاں بھی جہاں اسلامی کلچر ہے وہاں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بچے اپنے ماں باپ کا جھوٹا نہیں پیتے ہیں, اپنے بھائی بہنوں کا جھوٹا نہیں پیتے ہیں, سب کے گلاس الگ الگ. الحمدللہ ہم نے اپنے گھر میں یہ کلچر بنایا ہے کہ ہم اپنا جھوٹا اپنے بچوں کو پلاتے ہیں, اپنی بچیوں کو پلاتے ہیں. ہماری بیوی بھی ہمارا جھوٹا پی رہی ہے, ہم اپنے بیوی کا جھوٹا پیتے ہیں, اپنے بچوں کا جھوٹا پی لیتے ہیں. اگر گلاس نہیں ہے, 1-2 گلاس دسترخوان کے اوپر موجود ہیں, سبھی لوگ اور ہمارا جو بھتیجا موجود ہے وہ سب بشمول جتنے لوگ دسترخوان پہ ہوتے ہیں سب اسی گلاس میں بچا کھچا پانی, بچا کھچا کھانا کھا لیتے ہیں. الحمدللہ نہ کبھی کسی قسم کا کوئی انفیکشن ہوا ہے, نہ کبھی کسی قسم کی اس کھانے کی بنیاد پر کوئی بیماری لاحق ہوئی ہے. بس حدیث پاک پر مکمل توکل ہونا چاہیے, مکمل بھروسہ ہونا چاہیے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کر کے دکھایا ہے. 70-71 صحابہ کرام کا جھوٹا پی کر آپ نے اپنی امت کو پیغام دیا ہے. اس سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں, الفتیں پیدا ہوتی ہیں, دلوں میں قربت پیدا ہوتی ہے. آج دلوں میں بغض و حسد اور دلوں میں نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں, اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم نے خود اپنے پیروں پہ کڑھائی ماری ہے, سنت سے دور ہو چکے ہیں, جس بنیاد پر ہمارے گھروں میں اتحاد اور اتفاق پیدا نہیں ہو پا رہا ہے. گھر گھر میں جنگ ہو رہی ہے, گھر گھر میدان جنگ بنا ہوا ہے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو اپنے حبیب کریم مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نعرے پاک کا صدقہ عطا فرمائے, اور آپ کے ارشادات پر تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ کے سنن مبارکہ کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.